الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة صدق الله العظيم وهو أصدق القائلين. قابل احترام علماء کرام اور عزیز طلباء، جس آیت کریمہ کے ٹکڑے کی میں نے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ اینما تکونوا یدرککم الموت، کہ اے انسانوں تم جہاں کہیں بھی رہو گے موت تمہیں ضرور پالے گی. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم موت سے راہ فرار اختیار کر کے کسی مضبوط اور محفوظ گنبد میں روپوش ہو جاؤ، پھر بھی وہاں موت تمہیں پالے گی. موت ایک تلخ حقیقت ہے، ایک کڑوا گھونٹ ہے جس کا مزہ ہر ایک کو ایک نہ ایک دن ضرور چکھنا پڑے گا. بلکہ میں یہ کہوں کہ دنیا کے اندر بے شمار مسائل ہیں، ہر مسئلے میں کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی اختلاف ضرور موجود ہے، لیکن موت واحد مسئلہ ہے جس میں کسی بھی انسان کا، کسی بھی جماعت کا، کسی بھی نقطۂ نظر کا، کسی بھی فلسفے کا کوئی بھی اختلاف موجود نہیں ہے. چاہے انسان اللہ کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، چاہے انسان پڑھا لکھا ہو یا جاہل ہو، لیکن ہر ایک اس بات کا اقرار اور اعتقاد رکھتا ہے کہ ایک نہ ایک دن موت آ کر کے رہے گی اور یہ سارے منصوبے اور پلاننگ ٹھاٹ پڑے رہ جائیں گے. میرے دوستوں اور بزرگوں، موت آنی طے ہے، لیکن دنیا میں بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کی موت ان کے لیے رحمت بن کر آتی ہے، خوشخبری سنانے کے لیے ایک پیغامبر بن کر آتی ہے. اور دنیا میں بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کی موت ان کے لیے عذاب بن کر آتی ہے، زحمت اور مصیبت بن کر آتی ہے. تو موت آنی طے ہے، لیکن موت بعض لوگوں کے لیے رحمت ہے اور بعض لوگوں کے لیے زحمت اور عذاب ہے. جو اللہ کے نیک ہوتے ہیں، جو متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں، جو صلحاء اور اولیاء میں سے ہوتے ہیں، ان کی موت ان کے لیے رحمت بن کر آتی ہے، ان کے لیے نعمت کی شکل میں آتی ہے. اور جو اللہ کے نافرمان ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، بددین ہیں، ان کی موت ان کے لیے عذاب اور زحمت بن کر آتی ہے. جس عظیم شخصیت خادم القرآن والمساجد حضرت مولانا محمد غلام استانوی قدس سرہ کی تعزیت کی مناسبت سے یہ جو پروگرام رکھا گیا ہے، یہ وہ شخصیت ہے جن کا شمار اولیاء میں سے ہے، صلحاء میں سے ہے. یعنی ایسی شخصیتوں کے لیے موت زحمت نہیں ہے، عذاب نہیں ہے، مصیبت نہیں ہے. اور ایسی شخصیت
شخصیتوں کی موت ان کے لیے ایک رحمت ہے، اللہ کا ایک تحفہ ہے۔ کیوں نہ ہو؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کا نیک بندہ مرتا ہے تو فنادت ناحیات الارض، زمین کے مختلف حصوں سے ایک آواز اٹھتی ہے، ایک شور ہوتا ہے۔ وہ شور کیا ہوتا ہے؟ زمین کا مختلف گوشہ کہہ رہا ہوتا ہے مات عبد اللہ المؤمن، اللہ کا نیک بندہ چلا گیا۔ اور اسی پہ بس نہیں ہے، آسمان اور زمین روتے ہیں، آسمان اور زمین چیخو پکار مچاتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتا ہے کہ اللہ آسمان اور زمین کے رونے کو دیکھ کر پوچھتا ہے ماذا تبکیکما علی عبدی، یا آسمان اور زمین تم تو اتنے مضبوط ہو، تم کو اتنا ہم نے بڑا بنایا ہے، تم میرے اس بندے پہ کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ جواب دیتے ہیں ربنا لم يمشي على ناحية منا قط إلا وهو يسر، اے رب کریم ہم کیوں نہ روئے، ہم کیوں نہیں غم منائے، ہم کیوں نہیں سوگ منائے؟ اللہ تیرا یہ بندہ جو ہمارے درمیان سے چلا گیا ہے، یہ وہ بندہ تھا کہ تیری زمین کے جس حصے پہ یہ رہتا تھا، جہاں سے گزرتا تھا، جہاں اس کی بود و باش ہوتی تھی، وہاں یہ تیرا نام ضرور لیتا تھا، تیری یادیں ضرور، تیری یادیں تجھے ضرور یاد کرتا تھا، تیری تسبیح و تحمید ضرور کرتا تھا، جس سے ہمیں بے حد خوشی اور مسرت ملتی تھی۔ اس طرح کا عمل کرنے والا ایک بندہ ہمارے درمیان سے چلا گیا۔ یاد رکھیں حضرت مولانا محمد غلام مستانوی قدس سرہ کی شخصیت صرف ان میں سے نہیں تھی کہ جو تنہائی میں بیٹھ کر کے ذکر اللہ کیا کرتے تھے، وہ صرف ان میں سے نہیں تھے جو گوشہ نشینی اختیار کر کے اللہ اللہ کی رٹ لگا رہے تھے۔ یہ وہ شخصیت ہے جن کی گزر جہاں سے ہوتی تھی وہاں ایسے مراکز قائم کرتے تھے جہاں سے ہزاروں اور سینکڑوں اللہ کا ذکر کرنے والے رجال کار اور افراد تیار ہوتے تھے۔ انہوں نے 75 سالہ عمر میں، آپ کو میں بتاؤں کہ اس تعزیت کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ان کا نام لے لیا جائے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کی خوبیوں کا ہم یاد کریں اور ہم بھی ایسی خوبیوں کا حامل بننے کی کوشش کریں کہ جب ہماری بھی موت آئے تو زمانہ یاد کرے، اللہ کی مخلوقات ہمیں یاد کرے اور صدقے جاریہ ہمارے لیے کرے۔ مولانا محترم نے اپنے 75 سالہ عمر میں جو خدمات جلیلہ انجام دیا ہے، جو نمایاں کارنامے انجام دیے ہیں، ان کو 2 منٹ چند منٹ میں مجھ جیسا ناقص العلم بیان نہیں کر سکتا۔ فی الوقت جس ادارے کے آپ ذمہ دار تھے، اشاعت العلوم عقل کنواں، اس وقت تقریباً وہاں 15,000 طلبہ زیر تعلیم تھے، معمولی طلبہ نہیں، 15,000 زیر تعلیم تھے۔ اور آپ کے ادارے کی تعلیم کا معیار صرف یہ نہیں تھا کہ خالص آپ عالم دین اور حافظ قرآن بناتے تھے، بلکہ آپ کے ادارے کا حال یہ ہے کہ اس ادارے کے اندر پوری ایشیا میں اپنی مثال آپ رکھنے والا وہ ادارہ جس کے اندر ایک طرف اگر کوئی عالم بن رہا ہے، مفتی بن رہا ہے اور قاضی بن رہا ہے، تو دوسری طرف اگر وہ چاہے تو انجینئر بھی بن سکتا ہے، ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے۔ یعنی وہاں انجینئرنگ کالج، میڈیکل کالج، فارمیسی کی تعلیم، بی اے اور بلکہ MBBS تک کی تعلیم ان اداروں میں اور وہاں کے شعبوں میں ہوتی ہے۔ اور صرف ایک ادارہ آپ کا نہیں ہے، میں نے آج ہی پڑھ رہا تھا، ایک مضمون کسی صاحب نے لکھا ہے کہ آپ نے پورے ہندوستان میں 700 مدارس قائم کیے ہیں۔ ہم ایک مدرسہ قائم کر کے فخر سے ہمارا سینہ جو ہے چوڑا ہو جاتا ہے۔ مولانا محترم نے 700 مدارس قائم کیے ہیں، سینکڑوں مکاتب قائم کیے ہیں، جن کی تعداد کسی صاحب نے تعریف فرمایا ہے کہ 2500 مکاتب انہوں نے قائم کیا، 7,000 مساجد کی تعمیر کرائی ہے، اور اس کے علاوہ جو انہوں نے رفائی کام کیا ہے وہ انتہائی قابل قدر اور بے شمار ہے، اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ تو ہمارے اور آپ کے لیے ایسے شخص
شخصیتوں کی یادیں صرف یادوں کے لیے نہ رہے، بلکہ ہمارے لیے اسباق ہے، ہمارے لیے نصیحت ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں قرآن اور حدیث کی تعلیم دی ہے تو ہم اس کو اپنے اندر جذب کر کے بیٹھے نہ، بلکہ اس کو آگے بڑھائیں، اور صرف ایک شعبے میں محدود نہ رہے، بلکہ مختلف شعبوں میں، بلکہ امت کی طرف سے جن حالات میں جن چیزوں کا تقاضا آئے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے اکابرین کے نقش قدم پہ چل کر کے ان کے مشن کو زندہ اور پابندہ رکھیں، تاکہ دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب ہو۔ اس لیے ہم تمام ابھی بھی دعا کریں گے اور مستقل دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ مولانا محترم قدس سرہ کی جو خدمات ہیں ان کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جو آپ نے مشن چھوڑ دیا ہے، جو آپ کی ذریت ہے روحانی یا سلمی جو بھی ہے، وہ صحیح طور سے اس مشن کو آگے بڑھانے کا کام کر سکے۔ اس کے لیے ہم دعائیں کریں اور اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کریں کہ ہم بھی اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ جب ہم مریں تو زمانہ یاد رکھیں، اللہ کی مخلوقات کی ریا گزاری کریں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو کرنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔